آپ سے میں پوچھوں کہ آپ مومن ہیں، آپ کہیں گے ہاں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ مومن ہیں، میں بھی کہوں گا ہاں۔ تو ہم سب تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ اگر پیروں تلے روندے جانے والی کوئی قوم ہو تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ پیروں پہ آنے والی اور ٹھوکروں میں آنے والی اگر کوئی قوم آج کے دور میں ہے تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ پستی کی طرف جانے والی اگر کوئی قوم نظر آئے گی تو مسلمان ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ مراد کو پہنچے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ تو اب یہاں میں آپ کو سمجھا دوں، تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں اپنے ایمان کو جانچنے کی کوشش کریں کہ جو ایمان قرآن چاہتا ہے وہ ایمان ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ اب آئیے، قرآن کسے مومن کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے۔ یہ ہے مومن۔ یہ وجلت کے معنی جو ہوتا ہے لرزنا، کانپنا، اس کو مفسرین اور صوفیہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کرنٹ لگتا ہے اور بندہ ہل جاتا ہے، بس اسی طریقے سے جب کسی مومن کے سامنے اللہ کہا جائے تو اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ اب تلاش کر لیجئے ایسے مومن کہاں ملیں گے آپ کو؟ اسی لیے لاکھوں کروڑوں میں ہونے کے بعد بھی وہ ایمان اور وہ ایمانی اوصاف جو ایک مومن میں ہونے چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم جھاگ کی طرح ہیں کہ ہماری نہ کوئی قیمت ہے، نہ ہمارا کوئی روب ہے، نہ ہمارا کوئی دبدبہ ہے۔ اور جن کے پاس ایسا ایمان تھا کہ ان کے سامنے اللہ کہا جائے تو دل لرزنے لگ جائے، تو وہ تنہا تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے، وہ تنہا تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن سن کر کے ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہاں قرآن سن کر کے مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ کب ختم کریں اور کب ہماری جان چھوٹے۔ ہے کسی میں قرآن سننے کی لذت کا جذبہ؟ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ قرآن سن کر کے ایمان بڑھنے کی بجائے معاذ اللہ طبیعت میں بورنگ محسوس ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ رات کو جب ان کو نیند آنے لگتی تو وہ اپنی نیند کو اڑانے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے خیمے نصب کیے اور ایک صحابی کو پہرا دینے کے لیے مقرر کیا گیا کہ قافلے والے خیمے کے اندر آرام کریں گے اور آپ میں کون ہے جو پہرا دے گا، رات بھر شب بیدار، رات بھر جاگ کر کے اس خیمے کی حفاظت کرے گا، صحابہ کی حفاظت کرے گا۔ ایک صحابی تیار ہوئے اور وہ رات بھر جگنے کے لیے اور پہرا دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ جب سب سو گئے تو رات کے آخری پہر میں ان کو بھی جھپکیاں آنے لگیں، تو وہ کیا کیے؟ وضو کی اور کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنے کے لیے۔ نماز شروع کر دی اور قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ اب قرآن میں اتنے مو ہو گئے تھے کہ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو نماز میں ہے،
اب پہرے دار نماز میں ہے، سب سو رہے ہیں، چلو تیر کی بارش کی جائے۔ تو مسلمانوں پر تیروں کی بارش جب ہوئی تو تیروں کی سر کی آواز بھی ان کو نماز سے ہلا نہ سکی۔ صحابہ بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر کے ان کو محسوس ہوا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، باہر دیکھ کر کے باہر نکلے اور دیکھا پہرے دار کیا کریں، تو دیکھا پہرے دار تو نماز کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ اکبر، سر کی آواز جو ہے یہ سونے والوں کو تو جگا دی، لیکن جو نماز میں مصروف تھے اس صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب نماز انہوں نے ختم کی تو لوگوں نے پوچھا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دشمنوں نے تیروں کی بارش کر دی؟ کہا واللہ میں نے ایسی سورت کی تلاوت شروع کی تھی کہ جس کی لذت میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ یہ ہے قرآن۔